अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज प्यारे बच्चों, हम इंशाअल्लाह गनीम अतीब के इस चैनल के अंदर एक प्यारी सी इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाक़या सुनाएंगे आप लोगों को, और इनको भी, गनीम और अतीब को भी। और ये वाक़ये के अंदर आप लोगों के लिए, सब बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा लेसन है जिसको हम सब ने फॉलो करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छोटे से थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब की तो पहली वफात हो गई थी, तो कुछ अरसे बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की भी वफात हो गई। फिर उनकी परवरिश जो थी उनके दादा अबू हजरत अब्दुल मुत्तलिब करते थे, और इसके बाद फिर उनकी परवरिश का जो जुम्मा था वो हजरत अबू तालिब जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे उन्होंने लिया। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा की कफालत में थे, यानी कि अपने चचा के पास थे, उनके चचा उनकी तरबियत कर रहे थे, उनके पास रहते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन उनके चचा ने कहा कि अभी आज मैं ना अपने भतीजे को ना एक ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा। देखो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारे भी मुआशरे के अंदर आप अक्सर सुनते हो कि मेले लगते हैं, मेलों का जिक्र किया जाता है कि यार आज फलां जगह पे फलां बाबा जी का उर्स है, फलां बाबा जी का मेला लगा है। तो सुनते हो ना ऐसी बातें, आप लोग सुनी है ना, आप लोगों ने अक्सर ये बातें स्कूल में अपने फ्रेंड से ऐसी बातें सुनते हो ना। तो अब क्या ऐसी जगहों पे जाना अच्छी बात है या बुरी बात है? हमें इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए। अब हमने रहनुमाई किससे लेनी है? अल्लाह और उसके रसूल से, अल्लाह के कुरान से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकयात से। यानी कि आपकी हमारी पूरी जिंदगी जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने ये देखना है कि हमने ये काम जो करना है, क्या नबी ने ये काम ऐसे किया? अगर नबी ने ये काम ऐसे नहीं किया तो हम नहीं करेंगे, अगर नबी ने काम किया तो हम जरूर करेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्यारे बच्चों, अब छोटे से बच्चे थे। अब हजरत अबू तालिब ने सोचा, वहां पे ना मदीने के अंदर एक मेला लगता था, सॉरी मदीने के अंदर नहीं, मक्का के पास एक मेला लगता था, और वो मेला, वो जगह का नाम उकास था। उस मेले का नाम था भी उकास का मेला। वहां पे बड़े बड़े पोइटिकल कंपटीशंस होते थे, शायर आते थे, शायरी करते थे वहां पे। फिर मतलब इसी तरह घुड़सवारी होती थी, तलवारबाजी होती थी वहां पे। मतलब वो मेले को जो कंडक्ट करता था, यानी कि जो मेला लगाता था, वो कौन लगाता था? वो हजरत अबू तालिब जो थे, यानी कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, यानी कि हजरत अली जो थे ना, हजरत अली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन थे, रजी अल्लाह तआला अन्हु। सहाबी का जब भी नाम आएगा तो आप लोगों ने रजी अल्लाह तआला अन्हु कहना है। क्यों कहना है? कि अल्लाह उनसे राजी हो गए। और जब भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आना तो क्या कहना है? क्या कहना है दी? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहना है भी? आप बताओ बेटे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बताओ भी आप। क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो उनके ऊपर दरूद भेजते हैं, समझ आई ना? जो नहीं भेजता उसके ऊपर फिर अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं, अल्लाह भी करते हैं। समझ आई कि नहीं आई? जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो क्या कहना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा प्यारे बच्चों, इसी तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे से बच्चे थे, और हजरत अबू तालिब ने सोचा कि मैं ना आज मोहम्मद को मेला दिखाने लेके जाऊंगा। उनके पास बड़ी प्यारी ऊँटनी थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उन्होंने क्या किया, हजरत अबू तालिब ने ना उनको उस ऊँटनी के ऊपर सवार किया, उस ऊँटनी के ऊपर बिठाया। जब ऊँटनी के ऊपर बिठा दिया तो ऊँटनी को हजरत अबू तालिब ने उठने का इशारा किया, भी उठो, मेले पे जाना है। खुद भी साथ बैठ के तैयार हो गए। अब ऊँटनी ने भाई जी उठने से इनकार कर दिया, बड़ा जोर लगा रहे हैं, उसको मार रहे हैं। जो दुर्रा है, उनके पास दुर्रा था जिससे ऊँटनी को मारते थे, उसको मार रहे कि ऊँटनी उठे और मैं अपने भतीजे को मेले के ऊपर लेके जाऊं, इसको मैं मेला दिखा के लाऊं। अब क्या होता है, बड़ी कोशिश करने के बाद ऊँटनी नहीं उठती जी। ऊँटनी जवाब दे देती, ऊँटनी कहती मैं तो नहीं उठूंगी, और ऊँटनी बैठी रहती है। फिर हजरत अबू तालिब सोचते हैं कि लगता है अल्लाह ताला को मंजूर नहीं है इनका वहां पे जाना। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम शख्सियत नहीं है। इस कायनात में जब से दुनिया बनी है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, बात समझ आ रही है ना आपको? हजरत आदम, मुंह से बोलते हैं बेटे, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है छोटे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक जितने भी इंसान आने हैं, सबसे अफजल इंसान जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और तकरीबन 1,24,000 अंबिया आए दुनिया में, और उन सब अंबिया के सरदार भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। समझ आ गई बच्चों? अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम शख्सियत नहीं थी।
اب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایسی غلط جگہ پہ جائیں، ایسی گندی جگہ پہ جائیں جہاں پہ شرک ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جہاں پہ میلہ لگتا ہے نا، وہاں پہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے، وہاں پہ کسی بندے کی قبر ہوتی ہے، کسی کی قبر ہوتی ہے، یا وہاں پہ بت پڑے ہوتے ہیں جن کی لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں، جن سے آگے لوگ منتیں مرادیں مانگتے ہیں، جن سے لوگ اپنی جو بھی خواہشات ہوتی ہیں ان کے آگے رکھتے ہیں۔ لوگ یہ تصور کرتے ہیں، لوگ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ شاید یہ بت جو ہے، یا شاید یہ قبر والے جو بزرگ ہیں جو یہاں پہ سوئے ہوئے ہیں اس قبر کے اندر ہیں، یہ شاید یہ ہماری ضروریات کو پورا کریں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی نا، جس کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے سے بچے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا تھا کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ آپ نے کسی سے نہیں مانگنا۔ تو پیارے بچوں، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ دیکھیں آپ لوگوں کو سورہ اخلاص آتی ہے نا پیارے بچوں، سنائیں ذرا عتیب عالم آپ مجھے سورہ اخلاص، بسم اللہ پڑھتے ہیں پہلے سورہ سے، شاباش۔ اب یہ صورت آپ نے پڑھی ہے نا، اس نے بچے نے صورت پڑھی ہے نا، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کسی کی اولاد ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے اللہ بے نیاز ہے ہر چیز سے۔ بے نیاز سے کیا مراد؟ کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کسی سے، مطلب اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں ہے، کوئی بندہ مجبور نہیں کر سکتا کہ نہیں جی آپ ہمارا یہ کام کریں، نہ اللہ کو کسی واسطے کی ضرورت ہے کہ یار یہ بندہ کہے گا تو اللہ اس کی سفارش مانیں گے۔ اللہ سے کوئی بھی بچہ مانگے گا، آپ مانگو گے اللہ آپ کو بھی دیں گے، یہ مانگے گا اللہ اس کو بھی دیں گے، اللہ سے جو بھی مانگے گا، آپ کے فرینڈز مانگیں گے اللہ ان کو بھی دیں گے، جو بھی اللہ سے جو بھی بات اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں اللہ ہمیں دیتے ہیں۔ اللہ سے یقین سے مانگنا چاہیے پیارے بچوں۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کی بھی ضرورت کو کوئی اور پورا نہیں کرتا۔ کیوں بھی غنیم عالم؟ کون سب کی ضرورتیں پورا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ کون عتیب عالم ضرورتیں پورا کرتے ہیں سب کی؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہے۔ اللہ کتنے ہیں؟ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی میرا بیٹا؟ تو پھر ہوا کیا؟ اب دیکھیں جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتارا اونٹنی سے نا، اونٹنی فوراً کھڑی ہو گئی۔ اب حضرت ابو طالب کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ یہ وہ میلہ دیکھنے جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آئی پیارے بچوں؟ تو اس لیے آپ بھی یہ بات یاد رکھو، اپنے فرینڈز کو بھی بتایا کرو کہ یہ جو میلوں والی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ عرس لگتے ہیں، جہاں پہ ایسے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈھول دھماکے ہوتے ہیں، وہاں پہ ڈھول بجتے ہیں، وہاں پہ اور گندے کام ہوتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ قوالی، ایسی جگہوں پہ نہیں آپ لوگوں نے جانا جہاں پہ قوالیاں ہوتی ہوں، گانا ہو، موسیقی ہو۔ تو پیارے بچوں ان جگہوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روک دیا ہمیں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے تھے، اگر ان جگہوں پہ جانا اچھی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجازت دیتے، وہ بھی ایسی جگہوں پہ جاتے۔ تو پیارے بچوں ہم نے ہر اس جگہ پہ ہر وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم نے وہ نہیں کرنا، جو انہوں نے کیا ہم نے وہ کام کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ کھیل سکتے ہو، اچھی باتیں کر سکتے ہو، کسی کو کہانی بھی سنانی ہے تو اچھی کہانی سنانی ہے، اخلاقی کہانی سنانی ہے، سچ بولنا ہے۔ دیکھیں جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے سے بچے تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دیتے تھے، کبھی بھی چوری نہیں کرتے تھے، کبھی بھی کسی کا حق نہیں کھاتے تھے، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تھے۔ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے کام آتے تھے۔ ان کو کوئی فرینڈز ہوتے تھے، چھوٹے بچے ہوتے تھے، ان کے ساتھ ان کو کسی کو ضرورت ہوتی تھی کسی چیز کی تو ان کے کام آتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے۔ جب بڑے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کام آتے تھے۔ تو میرے پیارے بچوں ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی چیز کا درس دیا کہ لوگوں کے کام آؤ، سچ بولو، جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، عیاری نہیں کرنی، نافرمانی نہیں کرنی، والدین کا کہنا ماننا ہے اور سچی باتیں کہنی ہیں اور نماز پڑھنی ہے۔ سمجھ آئے گی پیارے بچوں؟ تو آپ نے سب نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی میرے بیٹے کو؟ آپ کو عتیب عالم؟ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ اچھے کام کا درس بھی دو گے، اچھا کام خود بھی کرو گے۔ جب ہم خود کریں گے تو لوگ ہماری بات کو مانیں گے، آپ کے فرینڈز آپ کی بات مانیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں جی، حال ہے جو میں نے یہ آپ کو کہانی سنائی ہے تو اس کے متعلق کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو بتاؤ بھی۔ غنیم عالم پہلے آپ بتاؤ بھی۔ بابا ابو طالب کون تھے؟
ابو طالب بیٹے، ابو طالب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ جب بھی محمد ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. خاموش نہیں رہنا، زبان اپنی منہ میں کہہ لیا کرو، آپ اونچی نہیں کہہ سکتے. تو کوئی سامنے بات کر رہا ہوتا ہے تو دل میں کہہ دیتے ہیں، منہ میں کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، منہ میں کہہ دینا ہے. اچھا، اب حضرت ابو طالب جو تھے یہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. اور یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو جو تھے ان کی وفات ہو گئی نا، تو پھر ان کی جو پرورش تھی، ان کی پرورش کی ذمہ داری حضرت ابو طالب کے پاس تھی. سمجھ آئی؟ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ بھی حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، چچا زاد بھائی تھے. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہتے تھے، وہ بہت پیار کرتے تھے. حضرت ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتے تھے، بہت خیال رکھتے تھے ان کا. سمجھ آئی؟ اور بھی ادیب آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے بیٹے نے؟ سمجھ آئی اسٹوری کی آپ کو؟ آپ بتاؤ مجھے، ابو طالب کون تھے؟ حضرت ابو طالب کون تھے؟ حضرت ابو طالب جو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. سمجھ آئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بابا تھے ان کے چھوٹے بھائی تھے حضرت ابو طالب جو تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتے تھے. سمجھ آ گئی بچے؟ چلو اب سب دوستوں کو سلام کرو اور ہم ان سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ہمارے اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولنا. السلام علیکم دوستو.